السلام علیکم ناظرین، آج میں فضائل ذکر پڑھ رہا ہوں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے کوئی وصیت فرما دیجئے۔ ارشاد ہوا کہ جب کوئی برائی سرزد ہو جائے تو کفارے کے طور پر فوراً کوئی نیک کام کر لیا کرو تاکہ برائی کی نحوست دھل جائے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ پڑھنا بھی نیکیوں میں داخل ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو ساری نیکیوں میں افضل ہے۔ برائی اگر گناہ صغیرہ ہے تو نیکی سے اس کا محو ہو جانا اور مٹ جانا ظاہر ہے، اور کبیرہ ہے تو قواعد کے موافق توبہ سے محو ہو سکتی ہے یا محض اللہ کے فضل سے، جیسا پہلے بھی گزر چکا ہے۔ بہر صورت محو ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ گناہ اعمال نامے میں رہتا ہے، نہ کہیں اس کا ذکر ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں وارد ہے کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو حق تعالیٰ شانہ وہ گناہ کرامن کاتبین کو بھلا دیتے ہیں اور اس گناہ گار کے ہاتھ پاؤں کو بھی بھلا دیتے ہیں، تاکہ یہ قیامت کے دن گواہی نہ دے سکے اور زمین کے اوپر اس حصے کو بھی جس پر وہ گناہ کیا گیا ہے، حتیٰ کہ کوئی بھی اس گناہ کی گواہی دینے والا نہیں رہتا۔ گواہی کا مطلب یہ ہے کہ قیامت میں آدمی کے ہاتھ پاؤں اور بدن کے دوسرے حصے نیک یا بد اعمال جو بھی کیے ہوں ان کی گواہیاں دیں گے، جیسا کہ باب سوم فصل دوم حدیث 18 کے تحت میں آ رہا ہے۔ حدیث والا کی تائید ان روایت سے بھی ہوتی ہے جس میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ گناہ کیا ہی نہیں۔ یہ مضمون کئی حدیثوں میں وارد ہوا ہے۔ توبہ اس کو کہتے ہیں کہ جو گناہ ہو چکا اس پر انتہائی شرم اور ندامت ہو اور آئندہ کے لیے پکا ارادہ ہو کہ پھر کبھی اس گناہ کو نہیں کروں گا۔ ایک دوسرے حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد وارد ہوا ہے کہ اللہ کی عبادت کر اور کسی کو اس کا شریک نہ بنا، اور ایسے اخلاص سے عمل کیا کر جیسا کہ وہ پاک ذات تیرے سامنے ہو، اور آپ نے آپ کو مردوں میں شمار کر اور اللہ کی یاد ہر پتھر اور ہر درخت کے قریب کر، تاکہ بہت سے گواہ قیامت کے دن ملیں۔ اگر جب کوئی برائی ہو جائے تو اس کے کفارے میں کوئی نیکی کیا کر۔ اگر برائی مخفی کی ہے تو نیکی بھی مخفی ہو، اور برائی کو اعلان کیا ہے تو اس کے کفارے میں نیکی بھی اعلان ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص لا الہ الا اللہ واحدن احدن صمدن لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدن ولم یکن لہ کفوا احد کو 10 مرتبہ پڑھے گا، 40,000 نیکیاں اس کے لیے لکھی جائیں گی۔ کلمہ طیبہ کی خاص مقدار پر بھی حدیث کی کتابوں میں بڑی فضیلتیں ذکر فرمائی گئی ہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جب تم فرض نماز پڑھا کرو تو ہر فرض کے بعد 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھا کرو۔ اس کا ثواب ایسا ہے کہ جیسا ایک غلام آزاد کیا
دوسری حدیث میں ارشاد ہے کہ جو شخص لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احدن صمدن لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد پڑھے، اس کے لیے 20 لاکھ نیکیاں لکھی جائیں گی۔ جس قدر اللہ جل شانہ کے یہاں سے انعام و احسان کی بارش ہے کہ ایک معمولی سی چیز کے پڑھنے سے، جس میں نہ مشقت نہ وقت خرچ ہو، پھر بھی ہزار ہزار لاکھ لاکھ نیکیاں عطا ہوتی ہیں، لیکن ہم لوگ اس قدر غفلت اور دنیاوی اغراض کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ ان الطاف کی بارشوں سے کچھ بھی وصول نہیں کرتے۔ اللہ جل شانہ کے یہاں ہر نیکی کے لیے کم از کم 10 گنا ثواب تو متعین ہی ہے، بشرطے کہ اخلاص سے ہو۔ اس کے بعد اخلاصی کے اعتبار سے ثواب بڑھتا رہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اسلام لانے سے پہلے جتنے گناہ حالت کفر میں کیے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کے بعد پھر حساب ہے۔ ہر نیکی 10 گنے سے لے کر 700 تک اور جہاں تک کہ اللہ چاہے لکھی جاتی ہے، اور برائی ایک ہی لکھی جاتی ہے، اور اگر اللہ جل شانہ اس کو معاف فرما دے تو وہ بھی نہیں لکھی جاتی۔ دوسری حدیث میں ہے کہ جب بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو صرف ارادے سے 1 نیکی لکھی جاتی ہے، اور جب عمل کرتا ہے تو 10 نیکیاں 700 تک، اور اس کے بعد جہاں تک اللہ تعالی شانہ چاہے لکھی جاتی ہے۔ اس قسم کی اور بھی احادیث بکثرت ہیں جن میں سے معمول ہوتا ہے کہ اللہ جل شانہ کے ہاں دینے میں کمی نہیں، کوئی لینے والا ہو، یہ چیز اللہ والوں کی نگاہ میں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے دنیا کی بڑی سے بڑی دولت بھی ان کو نہیں لبھا سکتی۔ اللہم اجعلنی منہم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اعمال 6 طریقے کے ہیں، اور آدمی 4 طریقے کے 2 عمل تو واجب کرنے والے ہیں، اور 2 برابر برابر، اور 1 10 گنا اور 1 700 گنا۔ 2 عمل جو واجب کرنے والے ہیں، ایک یہ ہے کہ جو شخص اس حال میں مرے کہ شرک نہ کرتا ہو وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ دوسرے، جو شخص شرک کی حالت میں مرے ضرور جہنم میں جائے گا۔ اور جو عمل برابر برابر ہے وہ نیکی کا ارادہ ہے کہ دل اس کے لیے پختہ ہو گیا ہو مگر اس عمل کی نوبت نہ آئی ہو، اور 10 گنا اجر ہے اگر عمل بھی کر لے، اور اللہ کے راستے میں جہاد وغیرہ میں خرچ کرنا 700 درجے کا اجر رکھتا ہے، اور گناہ اگر کرے تو 1 کا بدلہ 1 ہی ہے۔ اور 4 قسم کے آدمی یہ ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن پر دنیا میں وسعت ہے، آخرت میں تنگی ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں جن پر دنیا میں تنگی ہے اور آخرت میں وسعت۔ بعض لوگ ایسے ہیں جن پر دونوں جگہ تنگی ہے کہ دنیا میں فرق، آخرت میں عذاب ہے۔ بعض ایسے ہیں دونوں جہان میں ہیں۔ ایک شخص حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، میں نے سنا ہے کہ آپ یہ نقل کرتے ہیں کہ اللہ جل شانہ بعض نیکیوں کا بدلہ 10 لاکھ گنا عطا فرماتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ میں نے خدا کی قسم ایسا ہی سنا ہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ بعض نیکیوں کا ثواب 20 لاکھ تک ملتا ہے،
اور جب حق تعالیٰ شانہ یضاعف ہا وایؤتی من لدنہ اجرا عظیما، اس کے ثواب کو بڑھاتے ہیں اور اپنے پاس سے بہت سا اجر دیتے ہیں۔ ارشاد فرمائیں تو جس چیز کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم بہت سا بدلہ فرمائیں اس کی مقدار کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ثواب کی اتنی بڑی بڑی مقداریں جب بھی ہو سکتی ہیں جب ان الفاظ سے معنی کا تصور اور لحاظ کر کے پڑھے کہ یہ اللہ تعالیٰ شانہ کی اہم صفات یعنی خوبیاں ہیں۔ اللہ اکبر۔